کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حالت ایسی کر لی ہے کہ اب وہ نعمت خداوندی ہماری طرف ملتفت نہیں ہوتی۔ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں سازش ہے، صہیونی سازشیں ہیں، یہ یہودیوں کی، اسرائیل کی سازش ہے۔ کائے کی سازش ہے؟ ہم جوا کھیلنے جاتے ہیں تو اس میں یہودی کی سازش کیا ہے؟ ہم اپنے گھر میں جھوٹ بولتے ہیں تو اس میں عیسائیوں کی سازش کیا ہے؟ اس میں کون سی اسرائیل کی سازش ہے؟ ہم نماز کو نہیں جاتے، اس میں کس کی سازش ہے؟ ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس میں کس کی سازش ہے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری تعلیم کا معیار گڑبڑ ہو گیا، یہ سازش ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمارے گھروں کے ماحول کس نے گڑبڑ کر دی؟ یہ کون سی سازش تھی؟ یہ تو ہم نے خود کی ہے نا۔ حق اسی کو اللہ فرمایا حتی یغیروا ما بانفسہم، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی حالت خراب کرتے ہو اور اس کے بعد شکوہ کرتے چلے گئے۔ حالت تو ہم نے اپنی خود خراب کی۔ وہ صحابہ کہ جن کے پاس کھانے کو غلہ نہیں تھا، سوکھے ہوئے چمڑے کو پانی میں بھگا کر منہ میں رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، مگر عزت کا عالم یہ تھا، عزت و توقیر کا عالم کیا تھا؟ پوری دنیا نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، آپ بڑی حکایتیں سنتے ہوں گے، اور عجیب ایک ماحول آج کل بنا ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ کو اس طرح لوگ بیان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ بہت ظالمانہ سلوک کیا مسلمانوں نے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمرو بن عاص، یہ وہ لوگ ہیں تاریخ میں، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ انگریز ہندوستان آئے اور لوٹ کر لے گئے، اور نادر شاہ درانی آیا لوٹ کر لے گیا، اور غوری آیا لوٹ کر لے گیا۔ ہوتا ہے کہ قبضہ کرتا ہے آدمی کسی ملک پر تو پھر لوٹتا ہے اس میں سے۔ مگر جب مسلمان کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو وہاں ایک معاہدہ ہوتا تھا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان سے ایک معاہدہ ہو جاتا تھا امن و امان کا، کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم لوگ آپ کی، کیونکہ ہم نے فتح کر لیا ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہر طرح سے جان کی، مال کی، عزت کی ہم حفاظت کریں گے، اس کے بدلے میں ہم آپ سے جزیہ لیں گے، پیسے لیں گے کچھ سالانہ، اور پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ کے ہر دشمن سے ہم لڑیں گے۔ تو شام کے کچھ علاقے فتح کر لیے اور پیسے لے لیے مسلمانوں نے، غیر مسلموں سے، مگر کچھ حساب ایسا بنا کہ اگلے محاذ پر جانا پڑا تو یہاں یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو جب یہ شہر چھوڑا تو چھوڑنے سے پہلے سب کو بلا کر وہ جزیہ واپس کر دیا کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کرائیں گے، ہم جا رہے ہیں، یہ پکڑو اپنے پیسے بعد میں دیا جائے گا۔ وہ عیسائی شہر تھا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار، لوگ تاریخ پڑھتے نہیں، ان عیسائی، اچھا جنگ بھی عیسائیوں سے تھی، ہرقل سے، جس کو ہرکولس کہتے ہیں، اسی سے جنگ بھی تھی۔ تو اس شہر کے عیسائیوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے تاکہ یہ واپس لوٹ کر آئے اور ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حال تھا۔ آج ہمارا کیا حال؟ آج ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا کہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کرو، ہمیں بھی حق دو، ہم بھی اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے ساتھ دوہرا رویہ کیوں ہے؟ آج یہ نوبت آ گئی، کیوں آ گئی نوبت؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، کیونکہ ہم نے اپنی حالت خود بدل لی، ہم نے انسانیت چھوڑ دی، اخلاق چھوڑ دیا، اقدار چھوڑ دی، اسلامی تعلیمات چھوڑ دی، اخوت اسلامی چھوڑ دی، حمیت اسلامی چھوڑ دی، غیرت اسلامی چھوڑ دی، بے غیرت ہو گئے۔ جب ہم خود بے غیرت ہو گئے، بدایوں میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ شادی میں گئے تھے کہیں، تو بہت فخریہ بتانے لگے کہ وہ فلاں جگہ شادی میں گئے تھے تو وہاں میوزک بج رہی تھی تو گھر کے بچوں نے بہت اچھا ڈانس کیا، بہت اچھا ڈانس کیا بچوں نے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا۔ اور تو اور ہم تو دیکھنے میں مسلمان نہیں لگتے، یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ بھائی دیکھنے کے تو کام، نام کے تو مسلمان رہو، کم سے کم دیکھنے میں مسلمان نہیں ماننا۔ ہمارے اعمال تو جانے دیجیے، قرآن نے کہا حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو ہم نے خود بگاڑ لیا، ہم نے اپنے آپ کو خود خراب کر لیا، اور
اور ہماری خراب حالت کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں قرآن نے ہماری بری حالت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری خراب حالت کا ذمہ دار کوئی اور ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات کہ ہماری بری حالت کا ذمہ دار سچر کمیٹی میں دیکھ لیجیے، اور فلاں رپورٹ میں دیکھیے اور اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ارے بھائی، ان رپورٹوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ہم نے اپنی حالت، اور یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں، پورے عالمی منظرنامے پر آپ دیکھیں یہی حال ہے۔ تو جب امت انفرادی طور پر کوئی شخص خراب ہوگا تو اس کے اپنے گھر کی خیر و برکت اٹھ جائے گی، اور جب اجتماعی طور پر امت خراب ہوگی تو اجتماعی طور پر خیر و برکت اٹھ جائے گی۔ یہی ہوگا اور یہی ہو رہا ہے۔ نبی سے تعلقات کمزور ہوئے تو آج کا دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ باتیں یہ کہنے میں اور سننے میں اچھی نہیں لگتی، اگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کریں گے، مجبوری ہے تو کرنا پڑے گا۔ آپ کسی طبیب کے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آپ کی مرضی سے تو نہیں ٹیبلٹ دیتا، اور یہ بہت سنجیدگی سے، غور سے سن کر، سمجھ کر اب میدان عمل کا وقت آ گیا۔ اب ان تقریروں اور ان جلسوں کا کوئی مہتو نہیں رہ گیا، کوئی موقع نہیں رہ گیا کہ جس میں آئے چٹکلے بازی کریں، ہنسیں اور ہنسائیں اور نعرے لگائیں اور ختم ہو جائے۔ جلسوں کی حالت جو میں نے عرض کیا آپ میں ہنسی مذاق کی ہو گئی، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، ہم نے خود بگاڑ لیا اپنے وجہ سے۔ اب یہاں تو پھر بھی غنیمت ہے، اڑیسہ، بہار اور بنگال میں تو عجیب و غریب حالت ہے۔ جلسے، مذہبی پروگرام، شادیاں، میتیں، تعلیمی ادارے، بازار، تجارت، سب کا حال دیکھیے مسلمانوں کیا ہے۔ کسی بھی زاویے سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کا پروگرام ہے، الا ماشاء اللہ۔ عربوں کے حالت دیکھیے، بتانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے۔ میں کوئی یہاں عربوں کی برائی کرنے نہیں بیٹھا، میں تو دعا کرنے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ مگر کیا حال بنا رکھا ہے، ہر سطح پر یہی حال ہے، کیونکہ زوال جب آتا ہے تو کسی ایک زاویے سے نہیں آتا، چاروں طرف سے زوال آتا ہے۔ شاعر مفسر نے کہا تھا کہ قم بإذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ آپ ذرا دیکھیں کیا حال بنا رکھا ہے۔ وہ نکوکار جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ کہتے ہیں کہ میراث میں ہاتھ آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ۔ یہی سب چل رہا ہے، ہر سطح پر تنزل اور زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں کا معیار کیا رہ گیا، ہماری خانقاہوں اور آستانوں کا معیار کیا رہ گیا ہمارے۔ پھر شاعر مشرق کا ایک شعر یاد آیا، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ لوگ عجیب و غریب ڈھونگ کرتے ہوئے آپ کی بستیوں میں آتے ہیں، اور آپ ان کو یہ سمجھ کر، مجھے بھی بتایا کچھ احباب نے کہ یہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ وہ قبر ہل رہی، درگاہ ہل رہی، پتہ چلا کہ وہ غلاف کے نیچے کچھ کیڑے آ گئے تو وہ ہل رہے تھے، تو مزار کی چادر ہل رہی۔ آپ ذرا سوچیں، قبروں کو ہلنے